بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آپ کو سیوکس کی کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سبق میں، اس چیپٹر میں ہم لوگ تحریک پاکستان کے اہم رہنماؤں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اب تک ہم قائد اعظم علامہ اقبال اور چودھری رحمت علی کے بارے میں سیکھ چکے ہیں، اور آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے محترمہ فاطمہ جناح، جن کی تصویر اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں کچھ باتیں سیکھتے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کراچی میں 31 جولائی کو 1893 میں ان کی پیدائش ہوئی، جبکہ ان کی وفات 9 جولائی کو کراچی میں ہوئی۔ محترمہ فاطمہ جناح پاکستان بننے کے 20 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی، تو انہوں نے اس دوران کافی عرصہ پاکستان کی سیاست میں حصہ لیا اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور نہ صرف پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا، بلکہ محترمہ فاطمہ جناح ان لوگوں میں سے ایک تھیں جنہوں نے پاکستان کے قیام کے وقت قائد اعظم کا ساتھ دیا اور قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کی۔ آپ کو مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا گیا۔ آپ ایک سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ دندان ساز اور دانتوں کی سرجن بھی تھیں۔ دندان ساز کا مطلب ڈینٹسٹ۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنے شعبے کے اعتبار سے ایک ڈینٹسٹ تھیں اور آپ دانتوں کی سرجن تھیں۔ آپ نے جدوجہد پاکستان میں قائد اعظم کے ساتھ مل کر کام کیا۔ آپ نے قائد اعظم کا حوصلہ بڑھایا۔ قائد اعظم کو جب بھی کسی اچھے مشورے کی ضرورت پڑتی تھی، آپ ہمیشہ قائد اعظم کو مشورہ دیتی تھیں۔ آپ قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھیں۔ قائد اعظم آپ کے مشورے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور وہ آپ کی بات کو غور سے سنا کرتے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح ایک انتہائی بہادر خاتون تھیں۔ آپ نے نہ صرف قائد اعظم کا ساتھ پاکستان بنانے کے لیے دیا، بلکہ اس وقت جس وقت پاکستان کے جدوجہد کی تحریک چل رہی تھی، اس وقت آپ نے ہندوستان میں رہنے والی مسلمان عورتوں کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی میدانی عمل میں آئیں، وہ عملی میدان میں آئیں اور آ کے پاکستان کی جدوجہد کے لیے کام کریں۔ اس کے نتیجے میں فائدہ یہ ہوا کہ وہ تمام عورتیں جو پہلے اپنے گھروں تک محدود تھیں اور وہ پاکستان کی جدوجہد میں اس طرح سے حصہ نہیں لے رہی تھیں، محترمہ فاطمہ جناح کو دیکھ کر وہ بھی پاکستان کی جدوجہد میں شریک ہو گئیں۔ انہوں نے بھی پاکستان کو بنانے میں اپنا حصہ ڈالا، انہوں نے بھی کوشش کی، جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس یہ آزاد ملک موجود ہے۔ تو ہم جب بھی پاکستان کی تحریک کا نام لیں گے تو اس میں قائد اعظم علامہ اقبال کا نام تو لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام لوگوں کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے جنہوں نے قائد اعظم کا ان تمام معاملات میں ساتھ دیا، اور محترمہ فاطمہ جناح ان تمام لوگوں میں سے ایک تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح پاکستان کے بانیوں میں سے ایک بانی تھیں۔ آج ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں۔ ہم نے یہ سیکھا کہ ان کی پیدائش اور ان کی وفات دونوں کراچی میں ہوئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی سب سے چھوٹی بہن تھیں اور وہ شعبے کے اعتبار سے ایک دندان ساز اور دانتوں کی سرجن تھیں۔ انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم کے شانہ بشانہ جدوجہد کی، قائد اعظم کا حوصلہ بڑھایا، جب بھی ضرورت پڑی قائد اعظم کو اچھا مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے برصغیر میں رہنے والی مسلمان عورتوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی میدان عمل میں آئیں اور آ کر پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے نتیجے میں عورتوں نے پاکستان بنانے کی جدوجہد میں حصہ لینا شروع کیا، وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اور اس کے نتیجے میں آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آزاد ملک سے نوازا ہوا ہے۔ ان تمام باتوں کو آپ 6 سے 7 لائنز کی صورت میں اپنی نوٹ بک یا لوز شیٹ کے اوپر لکھیں اور اس کی تصویر بنا کر مجھے بھیجیے، اور نہ صرف آپ اس کو لکھیں گے بلکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کریں گے۔ بہت شکریہ اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔